أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی حج کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور قربانی جو حج میں ہوتی ہے اس کا ارشاد ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پورے قوانین جو ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وَأَتِمُّوا، وا اور اتمو کا مطلب پورا کرو، حج یعنی حج کو پورا کرو، والعمرۃ اور عمرہ کو پورا کرو، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے عمرہ کو بھی پورا کرو، حج کو بھی پورا کرو۔ گویا اس آیت کے پہلے حصے میں عمرہ اور حج دونوں کا ذکر آیا ہے، یعنی حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے جو عرب میں طریقہ کار تھا وہ اس طرح تھا کہ لوگ ذی الحج اور ذیقعد میں اور محرم میں 3 مہینے میں جاتے تھے تو صرف حج کرتے تھے، اور اگر انہوں نے عمرہ کرنا ہوتا تھا تو وہ رجب میں جایا کرتے تھے۔ تو عرب میں یہ 4 مہینے برکت کے حساب سے اور پاکیزگی کے حساب سے بہت اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، اور عرب والے ان مہینوں میں نہ جنگ کرتے تھے، نہ ڈاکہ ڈالتے تھے، نہ چوری کرتے تھے، اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ گویا ان متبرک مہینوں کی بڑی قدر کی جاتی تھی، اس لیے ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ جو حج کرنے والے لوگ تھے وہ ذیقعد میں اپنا سفر شروع کرتے تھے اور حج والے مہینے میں وہاں آ جاتے تھے، تو پھر محرم کے مہینے میں وہ اپنے سفر میں واپس جانا شروع ہو جاتے تھے اور اپنے گھر پہنچ جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ 3 مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہے جاتے تھے۔ اور پھر جو رجب کا مہینہ تھا اس کو عمرہ کا مہینہ کہتے تھے، لوگ جاتے تھے رجب میں اور وہ عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کا طریقہ کار تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ عمرہ اور حج کو ملا سکتے ہو۔
حج اور عمرہ کو آپس میں ملا سکتے ہو، یعنی آپ وہ لوگ جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں سے، تو وہ عمرہ اور حج کو کٹھے ملا کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، جو مکہ سے باہر کے ہیں، تو وہ حج اور عمرہ کو ساتھ ملا سکتے ہیں، یعنی پہلے آتے ہیں عمرہ کریں گے، عمرہ کے بعد پھر حج کر لیں گے۔ تو وہ اگر حج اور عمرہ اسی ایک احرام میں کریں گے تو اس کو کہتے ہیں یہ حج کران ہے۔ اگر پہلے آ کے عمرہ کر لیں گے اور پھر احرام اتار دیں گے اور پھر 7 یا 8 تاریخ سے پھر وہ حج کا احرام پہن لیں گے تو اور حج بھی کر لیں گے، تو اس کو حج تمتع کہیں گے، کیونکہ وہ پہلے احرام میں عمرہ کریں گے اور اس کے بعد دوسرے احرام میں حج کریں گے۔ تو 2 احرام استعمال کیے انہوں نے، حج اور عمرہ کو جمع کر لیا، تو یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ یہ حج تمتع اور حج کران جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہوتے، اور جو مکہ کے رہنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ حج افراد کریں گے۔ حج افراد صرف حج ہوتا ہے، یعنی وہ صرف حج کرتے ہیں اور قربانی بھی ان کو نہیں دینا پڑتی۔ قربانی بھی جو حج کران والے یا حج تمتع والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حج اور عمرہ کو ملاتے ہیں، تو ان دونوں کو ملانے سے قربانی بن جاتی ہے، تو قربانی کا حکم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حج اور عمرے کو جب ملایا جاتا ہے تو پھر قربانی دینا پڑتی ہے، تو لہٰذا حج تمتع والے اور حج کران والے قربانی دیں گے اور جانور کی قربانی دیں گے، اور جبکہ حج افراد والے جو ہوں گے وہ قربانی نہیں دیں گے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور حج کو پورا کرو، والعمرۃ، اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی کیونکہ اللہ نے جیسے حکم فرمایا ہے کہ حج کے مناسک حج جو ہیں وہ پورے پورے ادا کیے جائیں، حج کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، سب کو پورا پورا ادا کر دیا جائے، اور عمرہ کی بھی، تاکہ وہ دونوں جو ہیں اللہ کے حضور صحیح طرح سے ادا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم، یعنی کہ اب یہاں پر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم، پس اگر تم، احصر کا مطلب ہوتا ہے حصار میں آنا، حصار کا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں آ جانا، کسی روک لیا جانا، یعنی اگر آپ کو روک لیا جائے، یعنی آپ حج یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو روک لیا جاتا ہے راستے میں، تو پھر آپ تو عمرہ اور حج کرنے تو نہیں جا سکتے، یا بعض اوقات راستہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے کہ آگے بالکل جا ہی نہیں سکتا، تو وہ بیماری اتنی سخت ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال ہو جائے، اس سب کو حصار کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، قربانی دینی ہے، اور قربانی دینی ہے کیونکہ پھر آپ احرام کھول سکیں گے اور قربانی دینا پڑے گی۔ تو یہ جو ہے اس کو کہیں گے دم حصار۔ دم کا مطلب ہوتا ہے خون، یعنی کہ قربانی، حصار کا مطلب یہ جب بندہ یہ راستے میں، یعنی وہ روک دیا جائے یا پھر بیمار ہو جائے، تو اس صورتحال میں ایسا کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو تمہیں میسر ہو، من الحدی، قربانی میں سے، تو وہ قربانی کر ڈالو،
یعنی قربانی میں سے جو میسر ہو جائے تو وہ کر ڈالو۔ حد یہ کا مطلب ہوتا ہے حد، یہ یعنی قربانی کر ڈالو، قربانی کو کر ڈالو۔ تو پھر جب قربانی ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوگا، ولا تہلکو، اور مت منڈاؤ، رؤسکم، اپنے سروں کو، یعنی اپنے سروں کو، بال جو ہیں ان کو نہ منڈاؤ، ان کو صاف نہ کراؤ، حتی یبلغ الہدی، یہاں تک کہ وہ قربانی پہنچ نہ جائے، محلہ کا مطلب جس جگہ اس نے ذبح ہونا ہے، تو محلہ اس کو کہتے ہیں، یعنی جس جگہ قربانی نے ذبح ہونا ہے وہاں تک پہنچ نہ جائے تو اس وقت تک آپ بال نہ سر کے منڈاؤ یا کٹواؤ۔ تو بال کٹانے کا کام بعد میں ہوگا جب قربانی وہاں پہنچ جائے گی۔ اب قربانی کا وہاں حرم میں، آپ کو پتہ ہے مینا میں جو ہے قربانی جو ہے ہوتی ہے، تو وہاں تک جانور کا پہنچنا ضروری ہے، یا تو جانور خرید کر خود بھیج دیں یا کسی کے ہاتھ پیسے بھیج دیں تو وہ وہاں پر جانور خرید کر قربانی ہو جائے۔ اور جب معلوم ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہے، اور آج کل تو ٹیلی فون کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، تو پہلے ذرا مشکل تھا، تو اب جب پتہ چل جائے کہ قربانی ہو گئی ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنے بال صاف کرا لے سر کے، تو اس طرح سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں روک لیا جاتا ہے، دو باتیں ہیں، یا تو بندہ روک لیا جاتا ہے یا پھر راستے میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ان دونوں باتوں میں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کا حکم جاری ہو جائے گا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو یعنی اگر تم گھر جاؤ، یعنی مشکل میں پھنس جاؤ، تو احرام باندھ کر سفر پر روانہ ہو چکے ہو، راستے میں اگر کسی نے راستہ بند کر دیا یا کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ آپ نہیں آ سکتے اور راستہ میں بیمار ہو گئے، تو گویا اب حج کے ایام میں تم مقام حج تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ایسی صورت جو ہوتی ہے، ایسی ہر وہ چیز جو حج سے روک دے اس کو احصار کہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے پھر بندے کو قربانی دینی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خون جو ہے وہ دم کا مطلب خون ہوتا ہے، دم حصار یعنی کہ، تو یہ قربانی دینی ہوگی، اس کے بعد بندہ جو ہے وہ احرام اتار سکتا ہے، تو احرام سے باہر آ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، ایک دفعہ ایک صحابی تھے، اس کو بچھو نے یا کوئی سانپ تھا اور اس نے کاٹ لیا، تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ آپ قربانی بھیج دو، اور تو پھر اس کے بعد جب قربانی ذبح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اپنا احرام اتار دو۔ تو گویا یہ صورتحال ہے کہ اس میں اگر بندہ رستے میں بیمار ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو، جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت معید بن حراسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں بے ہوش ہو گئے، تو پھر وہ مشکل ہو گیا تھا جانا، تو پھر انہوں نے وہاں قربانی بھیجی اور پھر اگلے سال انہوں نے حج کیا۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو بندہ راستے میں حج کے جا رہا ہے، تو اگر راستے میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بندے کو کوئی جانور وہ جیسے سانپ بچھو کا کوئی حملہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یا کوئی راستے میں کوئی روک لیتا ہے، تو اس طرح سے کوئی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ آپ قربانی جو ہے وہ آپ بھیج دو۔ آپ تو وہ مینا میں جیسے قربانی جب پہنچے گی حرم میں، تو پھر وہ ذبح ہو جائے گا جانور، تو جب ہو جاتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹیلی فون پہ پتہ چل جاتا ہے آج کل، تو پھر جب پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے سر منڈا لو۔ تو اس طرح کا حکم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی جو میسر آ جائے قربانی وہ آپ بھیج دو۔ تو جو قربانی میسر آ جائے، تو ادنا قربانی عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بکری جو ہوتی ہے وہ ادنا ایک قربانی ہے، تو وہ بندہ بھیج دے،
یا پیسے بھیج دے، وہاں سے خرید کر قربانی جو ہے وہ وہاں منا میں ذبح کر دی جائے، اور جب قربانی وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے گی اور وہاں ذبح ہو جائے گی اور پیچھے بندے کو پتہ چل جائے گا تو پھر وہ بال کٹوا لے گا اور احرام اتار دے گا۔ تو یہ صورتحال اللہ نے یہاں بیان فرما دی۔ تو حکم ہوا ولا تہلکو، کہ اب آپ جو ہے وہ سر نہ منڈاؤ، ولا تہلکو، اور سر نہ منڈاؤ، روسکم یعنی اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حتی یبلغ الحد جو محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب قربانی قربان گاہ تک پہنچ جائے گی، ذبح ہو جائے گی، تو پھر آپ سر کو منڈا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اس طرح سے یعنی جب یقین ہو جائے گا تو پھر سر منڈا سکتے ہیں۔ یہ قربانی ہو جائے گی دم احسار کہتے ہیں اس کو، اور اس طرح قربانی جب ہو جائے گی تو پھر بندہ وہ اتار سکتا ہے جو وہ ہوتا ہے اپنا احرام جو ہے۔ تو اس کی بات ہو گئی، تو یہ بہت اہم ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فمن کان منکم، پس جو کوئی تم میں سے، مریدن مریض ہو، یعنی ایسا مریض ہو جائے، او بہی اذن، یا اس کو کوئی تکلیف ہو، میرے راہ سے ہی اس کے سر میں، یعنی بندے کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سر میں تکلیف ہو جاتی ہے بہت زیادہ، جیسے ایک صحابی تھے تو ان کو جوئیں پڑ گئی تھیں بہت شدید قسم کی، اور سر کو کھچا کھجلا کے، حتیٰ کہ وہ جو ہے نا اس میں خون سا جیسے بن جاتا، خون کھجلی کر کر کے، خارش کر کر کے وہ اس میں سے خون آتا ہے، تو ایسی حالت ہو گئی تو پھر بال کٹوانے پڑ گئے تھے۔ تو ایسی اگر حالت ہو جائے، یعنی سر میں کوئی بیماری ہو جائے، سر میں تکلیف ہو جائے، سر کے یا زخم لگ جائے تو بال کٹوانے پڑ جاتے ہیں، یا ایسے ہو جائے تو اس کے لیے بھی قربانی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیسے ہوگا، اس کا فدیہ کیا ہوگا، یہ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فمن کان منکم مریدن، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او بہی اذن، یا اس کو کوئی تکلیف ہو، من راہ سے ہی اس کے سر میں، تو سر میں تکلیف یعنی زخمی ہو جائے سر، یا کوئی تکلیف ہو جائے، یا جوئیں جیسے میں نے بتایا جوؤں کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، یا سر میں کوئی تکلیف ایسے ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ بال کٹوانے ضروری ہو جائیں، تو پھر کیا کرے گا بندہ، فدیتن، تو وہ پھر فدیہ دے گا، اس کا بدلہ دے گا، من سیامن، یا تو پھر سیام کا مطلب روزے رکھے، یعنی 3 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو، تو 3 روزے رکھے گا بندہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ اس کا وہ احرام سے باہر آ سکتا ہے، یعنی اور وہ جو ہے بال جو ہے سر کے کٹوا سکتا ہے۔ پھر اگر دوسری بات فرمائی، او صدقتن، یا پھر وہ صدقہ دے، صدقہ کیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ صدقہ خیرات، جیسے یہاں پر یہ حکم آیا کہ صدقہ خیرات میں وہ جو ہے 6 بندے جو ہوتے ہیں نا مسکین، تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر تقریباً 2 سیر گندم دے گا، تو اس طرح سے، تو یہ یا پھر اگر یہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر قربانی کرے گا، بکری کی قربانی، یعنی کہ تو بکری کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو اس طرح سے ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، تب وہ بال کٹوا سکے گا۔ تو کون سا کام کرنا پڑے گا، یعنی یا تو 3 روزے رکھے گا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر بکری ذبح ہوگی۔ تو یہ 3 چیزیں ہوگی، 3 میں سے کوئی ایک ہو جائے گی تو پھر وہ جو ہے نا سر کے بال کٹوا سکے گا۔ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، فمن کان منکم مریدن، پس تم میں سے کوئی اگر مریض ہو، او بہی اذن، یہ اذن کا مطلب تکلیف، اگر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے میرے راس سے ہی اس کے سر میں، فدیتن، تو اس کا بدلہ ہے، من سیام، کے روزے رکھے، یعنی 3 روزے رکھ لے گا، او صدقتن، یا صدقہ دے گا، یعنی کھانا دے گا کس کو، 6 مسکینوں کو، اور نسک کا مطلب یا قربانی، یا ذبح کرے گا جانور کو۔ تو اس طرح سے یہ حکم آ گیا ان لوگوں کا جن کو کوئی راستے میں جاتے ہوئے سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے اور پھر بال کو کاٹنے پڑتے ہیں، تو پھر اس کو یا تو 3 روزے رکھنے پڑیں گے،
یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر جو ہے وہ قربانی دے گا بکرے کی یا کوئی اس طرح، تو یہ پھر جو ہے وہ سر کے بال کٹوا سکے گا بندہ۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا آمَنْتُمْ، پس اگر تم آمن تم کا مطلب ہوتا ہے امن میں ہو، یعنی اب تمہیں امن ہے، اب تم جا رہے ہو حج کرنے، عمرہ کرنے، حج عمرہ کرنے، لیکن تمہیں امن ہے، سکون ہے، اب کوئی تمہیں تنگ کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ سر میں تکلیف ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ بیمار ہے، ہر طرح سے ٹھیک ہے، تو اب آپ کو ہر طرح سے امن ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَمَنْتُمْ، پس جب تم امن کی صورت میں ہوتے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر تم، اللہ فرماتا ہے فَمَن، پس جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ سے، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، یعنی عمرہ کو حج کے ساتھ ملا دے، تو جو بندہ حج کو عمرے کے ساتھ ملا دے، عمرہ حج کے ساتھ یعنی کہ ملا کے کرے، فَمَسْتَيْسَرَ، پس پھر وہ جو کچھ ان کو میسر ہو، من الحدج، حج کا مطلب قربانی، تو حدی جو ہے پھر قربانی ہے، تو پھر وہ قربانی جو ہے اس کو وہ قربانی کر ڈالے۔ تو گویا حج کو عمرے کے ساتھ جب ملایا جاتا ہے تو قربانی دینا پڑتی ہے۔ جیسے اب جو لوگ مکہ کے قریب رہتے ہیں، مکہ والے ہیں، مکہ کے قریب قریب رہنے والے، وہ جب حج کریں گے تو وہ صرف حج ہی کریں گے، حج کو عمرہ کے ساتھ ان کو ملانے کا حکم نہیں ہے، وہ صرف حج ہی کریں گے، اس کو کہتے ہیں حج افراد، تو حج کریں گے، اس میں وہ قربانی نہیں دیں گے۔ قربانی ان کو دینی پڑتی ہے جو باہر سے جاتے ہیں، جو مکہ سے باہر سے جاتے ہیں، تو ان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو کیونکہ قربانی حج اور عمرہ کو ساتھ ملانے سے ہی بنتی ہے، تو اس لیے فرمایا جب حج اور عمرہ کو کرو گے، دونوں کو اکٹھے، دونوں عبادتوں کو اکٹھا ملاؤ گے، تو پھر قربانی دینی پڑتی ہے، تو پھر قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو پھر قربانی دے ڈالو۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ، پس جو اس قابل نہ ہو کہ قربانی نہ دے سکے، یا جد کا مطلب پا سکے یعنی نہ پائے، یعنی جس کو قربانی کا جانور نہ ملے، ایسا بندہ کوئی اگر ہو جس کو قربانی کا جانور نہیں ملتا تو وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَصِيَامُ، پس وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، یعنی 3 دن کے روزے، فی الحج، حج کے دنوں میں، تو حج کے دنوں میں وہ 3 دن روزے رکھے گا، اور وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے، اذا رجعتم، جب وہ واپس گھر پہنچے گا، رجوع کر لے گا اپنے گھر میں، تو اس وقت 7 روزے اپنے گھر میں رکھے گا، یعنی حج کر کے جب گھر چلا جائے گا تو 7 روزے وہاں رکھ لے گا۔ تل کا، یہ عشرۃ، 10 کاملہ، یہ پورے 10 ہو جائیں گے، تل کا عشرۃ کاملہ، تو یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ تو گویا بندہ جو قربانی نہیں دے سکتا تو وہ پورے 10 روزے رکھے گا، اس میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے گا، اور باقی جو 7 روزے ہیں وہ گھر میں جا کے رکھے گا، حج سے واپس جب گھر جائے گا تو وہاں گھر میں جا کر آسانی سے جو ہے وہ پھر 7 روزے جو ہیں وہ رکھنے پڑیں گے اس کو وہاں، تو وہ گھر میں رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک، یہ لمن لم یکن اہلہ، ذالک، یہ جو رعایت ہے، لمن لم، یہ نہیں ہے، یکن اہلہ، ان لوگوں کے لیے جو رہنے والے، حاضر المسجد الحرام، جو مسجد الحرام کے قریب رہنے والے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ رعایت جو ہے یہ مسجد کے قریب رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کون سی رعایت؟ کہ حج کو عمرہ کے ساتھ ملانے والی، تو حج کو عمرہ کے ساتھ ملانے والی رعایت صرف ان کے لیے ہے جو باہر سے آئے ہیں، یعنی مکہ کے نہیں ہیں،
مسجد الحرام کے قریب قریب رہنے والے نہیں ہیں۔ تو مسجد الحرام کے قریب قریب رہنے والے صرف حج افراد ہی کریں گے، کہ وہ صرف حج کریں گے، قربانی نہیں کریں گے۔ لیکن جو باہر سے آئے ہیں وہ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے اکٹھا، اور اس کے ساتھ قربانی بھی کریں گے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے حج اور عمرہ دونوں عبادتوں کو اکٹھا کرنے کی جو اللہ نے اجازت دی ہے، یہ ان لوگوں کو دی ہے جو باہر سے آتے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، ان دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حج اور عمرہ کو اکٹھے کرتے ہیں تو وہ قربانی کو ضرور دیں گے۔ تو یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، یعنی مسجد الحرام کے قریب قریب رہنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ پورے جو اللہ نے حکم بتائے ہیں ان کو پورا بندہ ادا کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، کہ اللہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ یعنی جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو تمام عبادات کا حصول تو تقوی ہوتا ہے۔ لاپرواہی، غفلت، نافرمانی کرنے والوں کو پھر سزا اور عذاب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لاپرواہ بندے کو، غفلت کرنے والے کو، نافرمانی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس لیے فرما دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق سارے جو کام پورے کر کے حج اور عمرہ کی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، سب ادا کر کے تو اس طرح ادا کرو جس طرح حکم ہے۔ اپنی مرضی نہ کرو، اور غفلت اور لاپرواہی نہ کرو، اور نافرمانی بھی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہاں پر ایک چیز جو بیان کرنے والی ہے وہ یہ تھا کہ میقات جو ہوتا ہے، میقات جو ہے وہ احرام کو کہا، میقات یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور جہاں سے احرام جو ہے باندھنا ضروری ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میقات۔ یعنی احرام باندھنے کا مقام یا ایسی جگہ جہاں سے احرام کو باندھا جاتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں۔ اب میقات تو یہ جیسے اور عام طور پر جو لوگ مختلف ملکوں سے جاتے ہیں وہ اپنے ملک سے ہی احرام باندھ کے جاتے ہیں آج کل، کیونکہ وہ جہاز پہ جاتے ہیں۔ تو جہاز جو ہوتا ہے اس لیے کہ وہ رکتا نہیں ہے، اور وہاں میقات پہ تو اس لیے وہ جو ہے جو پہلے ہی بندہ احرام کو باندھ کے گھر سے ہی جاتا ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرما دی گئی۔ اور یہاں پر جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ احرام جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ احرام میں کیا کچھ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو احرام میں جو ہے کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے اب اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ احرام جب بندہ باندھ لیتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس پر جو حلال تھیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے بیوی کے ساتھ ہم بستری حلال تھی، اب وہ حرام ہو گئی۔ اب بیوی کو شہوت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، چھوئے گا بھی نہیں، اور نہ ہی اس کو بوسہ دے گا بندہ جب احرام باندھ لے گا، اور نہ کسی قسم کا گناہ کرے گا، اور نہ کسی سے کوئی لڑائی کرے گا، اور نہ ہی کسی جانور کا شکار کرے گا، اور نہ ہی جانور کی طرف اشارہ کرے گا، کیونکہ اشارہ بعض اوقات جانور سمجھتا ہے کہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو جانور کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف یعنی جانوروں کی طرف رہنمائی بھی نہیں کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں، جانور کو کچھ تکلیف نہیں دے گا۔ اسی طرح سے خوشبو نہیں لگائے گا، خوشبو دار صابن ہو وہ بھی نہیں استعمال کرے گا، شیمپو ہو وہ بھی نہیں استعمال کرے گا، خوشبو والی کوئی چیز نہیں استعمال کرے گا۔ تو یہ جو احرام جب پہن لیتا ہے تو بندہ خوشبو نہ لگاتا ہے، نہ خوشبو والی کوئی چیز استعمال کرتا ہے۔
خوشبودار چیز جو ہے اگر اس نے کھا لی یا استعمال کی تو پھر دم یعنی کہ قربانی دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے ناخن بھی نہیں کاٹے گا اور چہرے کو نہیں ڈھانپے گا، یعنی چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہوتا، ڈھکنا نہیں ہوتا، تو اور داڑھی جو ہے اس کو بھی نہیں کاٹنا ہوتا، اور سر میں تیل بھی نہیں لگائے گا، یعنی یہ بھی حکم ہے کہ سر میں تیل بھی نہیں لگائے گا، اور بالوں میں خضاب بھی نہیں لگائے گا، ہاتھوں پر مہندی بھی نہیں لگائیں گے، اور اسی طرح سے سر کے بال یا بدن کے بال بندہ نہیں کاٹے گا اور نہ منڈائے گا۔ اسی طرح سے سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنے گا، اور امامہ یا ٹوپی بھی نہیں پہنے گا۔ یہ سب اس وقت جب احرام کے ساتھ ہے، تو احرام میں یہ سب ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے چمڑے کے موزے بھی نہیں پہنے گا، ہاں ایسی چپل پہن سکتا ہے جس سے قدم کا درمیانی حصہ جو ہے وہ چھپا ہو اور ٹخنے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں، یعنی قدم کے ٹخنے جو ہے نا یہ پاؤں کے وہ کھلے ہونے چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے بعض بندے جاتے ہیں نا تو وہ اپنے موزے ہوتے ہیں تو ان کو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ کاٹ لیتے ہیں۔ جرابیں پہننا جائز نہیں ہے، اس سے ٹخنے کیونکہ چھپ جاتے ہیں۔ تو خوشبو سے رنگا ہوا کپڑا یا خوشبودار کپڑا وہ بھی نہیں پہنا جا سکتا، اور جو احرام والا ہوتا ہے وہ مکہ معظمہ کے کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ سب پابندیاں ہوتی ہیں جو احرام والا ہوتا ہے اس کو دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ ہاں احرام والا اپنی جسم میں جیسے سائے کے لیے چھتری استعمال کر سکتا ہے، وہ اپنا چمڑے کی پٹی جیسے وہ بیلٹ لگاتے ہیں اس میں پیسے ڈال کے تاکہ وہ اپنے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی سرما لگانا چاہتا ہے تو خوشبو اس میں نہیں ہونی چاہیے، استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سر کمر کو کھجا بھی سکتا ہے لیکن بالوں کو اکھیڑے نہ، بس یہ بات ہوتی ہے۔ اور بندہ تلبیہ پڑھے، یہ مستحب عمل ہوتا ہے، اور مکہ میں داخل ہونا ہے تو باب السلام سے داخل ہو اور کعبہ کو دیکھ کر 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے اور کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، تو اس طرح دعا بھی کرے۔ تو یہ جو ہے احرام کے ساتھ بہت جو خاص باتیں ہیں وہ بندے کو احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ احرام میں اگر غلطی ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا وہ بندے کو یا تو وہ دم دینا پڑے گا، دم سے مراد قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس طرح سے کیونکہ احرام جو ہے وہ فرض ہے، اسی طرح جس طرح یہ حج ہوتا ہے تو حج میں احرام فرض ہوتا ہے، نیت فرض ہوتی ہے، اور جو عرفات ہے اس میں وقوف کرنا اس میں وہ فرض ہے، اور طواف زیارت فرض ہوتا ہے۔ تو اسی طرح باقی واجبات ہیں۔ واجبات میں سے اگر کسی بندے پر کوئی واجب جو ہے چھوٹ جاتا ہے تو واجب کے چھوٹنے پر بندے کو دم یعنی کہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فرض چھوٹ جاتا ہے تو پھر فرض چھوٹنے سے تو حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، فرض اگر چھوٹ گیا تو حج نہ ہوا، اس لیے احرام والے کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور اگر وہ جو ہے واجب چھوٹ جائے تو پھر قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ بندے کو ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور اگر بندے کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ غلطی کرے گا، تو اگر اس کو پتہ نہیں چلے گا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے فرض اگر کوتاہی ہو گئی فرض میں تو پھر وہ حج ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ جو ہے واجب ادا نہ ہوا صحیح طرح سے تو پھر وہ جو ہے اس کا بندے کا وہ قربانی دینی پڑے گی، ورنہ واجبات جیسے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہوتا ہے، وقوف مزدلفہ جو ہے مزدلفہ میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا وہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح قربانی کرنا واجب ہے، اور جو وہ شیطان کے جمرے بنے ہوئے ہیں ان کو وہ جو پتھر مارتے ہیں وہ مارنا، وہ رمی کرنا ہم کہتے ہیں وہ بھی واجب ہے، سر کے بال منڈوانا واجب ہے،
اور طواف وداع یعنی جب ہم چھٹی کرتے ہیں، یعنی وہاں سے حج پورا ہو جاتا ہے تو آخر میں طواف کیا جاتا ہے، طواف وداع جیسے الوداعی طواف ہوتا ہے، وہ بھی واجب ہے۔ تو یہ واجبات میں اگر کوئی کمی آ جائے تو وہ بھی جو ہے نا پھر قربانی دینی پڑتی ہے، دم دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حج کے معاملے میں بندے کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ عطا فرمائے اور تمام مناسک حج پورے ادا کرا کے اپنے ہاں مشرف فرمائے، آمین۔